7 اکتوبر 2023 کا دن آپ سب کو یاد ہوگا، اور وہ آج تک اس کا جو ایک کہتے ہیں نا ایک خوفناک منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ غزہ پہ جس طریقے سے اسرائیل نے اٹیک کیا، 2 سال ہو گئے، اسرائیل کا بدلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی، کتنے معصوم فلسطینی شہید ہوئے، کتنے بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، گھر تباہ ہو گئے، اسکول برباد ہو گئے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، پرانے وقتوں میں جب ہم کسی ظالم حکمران کے بارے میں سنتے تھے، لیٹ سپوز ہٹلر، تو کہا جاتا تھا جی اس وقت اتنی میڈیا تک ریچ نہیں تھی، ٹیلی ویژن نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پکچرز نہیں آتی تھیں، ویڈیوز نہیں آتی تھیں، تو لوگوں کو دنیا کو پتہ نہیں تھا، دنیا روک نہیں سکی، ایسے ظالم حکمران کو روک نہیں سکی۔ لیکن آج سوشل میڈیا بھی ہے، آج آپ کے سامنے تصویر بھی ہیں، آج یونائٹڈ نیشن بھی ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر بھی ہے، کنونشن بھی ہے، دنیا بھر کی وہ حکومتیں موجود ہیں جو کہتے ہیں جی ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت جی انسان کا انسان ہونا ہے، بیسک رائٹس اس کے ہونے، کہیں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو سب سے پہلے امریکہ آواز اٹھاتا ہے، سب سے پہلے یورپ آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر 2 سالوں میں 67,000، یہ تو رپورٹڈ نمبرز ہیں، 67,000 سے زائد فلسطینیوں کی نسل کشی ہو گئی ہے، مگر آپ کو ایک آواز تک نہیں سنائی دیتی ہے۔ UN بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا، بلکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس بربریت میں کھڑا ہے، اور ہم سب خاموش تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو کوشش تھوڑی بہت امداد کی بھی گئی، اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور 67,000 میں آپ دیکھیں کہ 20,000 بچوں کی اموات ہوئی، 28,000 خواتین، اور اس کے بعد پھر 270 صحافیوں کو بھی وہاں پر شہید کیا گیا، اور میتیں زیادہ ہو گئیں، کندھے کم پڑ گئے۔ تو آج ہم ان تمام لوگوں کو یاد کریں، ان شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غزہ پر رحم کرے۔ گریٹا کی بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گی، جس طریقے سے وہ لوگ گئے فریڈم فلوٹیلا میں، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو اس نے آ کر ایک تاریخی الفاظ کہے گریٹا نے، اس نے کہا ہے کہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تمام حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں، اور پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تاریخ ان الفاظ کو یاد رکھے گی کہ دنیا خاموش تھی۔ آپ سوچیں کہ غزہ کے اوپر اسرائیل نے فاسفورس بمز گرائے، فاسفورس بمز تک بھی گرائے گئے، جو غزہ کی زمین ہے وہ اب کاشت کے قابل نہیں رہی، انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، قحط سالی کو وار ویپن بنایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ غزہ میں اس وقت جو حالات ہیں، اسپتال نہیں چھوڑے، امداد کے لیے لگے جو منتظر لوگ قطاروں میں کھڑے تھے ان کو نہیں چھوڑا، امدادی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا، اسپتالوں میں جو بچے زیر علاج تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، کوئی خواتین، صحافی، 270 سے زائد صحافی شہید کیے۔ اور سائم مجھے منظر نہیں بھولتا، آگ لگی ہوئی تھی، صحافی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچی اس آگ میں ارد گرد پریشان گھوم رہی تھی، اس کا ایک سایہ سا ہمیں نظر آ رہا تھا، اور وہ بچنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ گھروں کو قبرستان بنا دیا غزہ کے اندر، بستروں کو میں کہتا ہوں جنازے بنا دیا، میتیں بڑھ گئیں، کندھے کم ہو گئے۔ غزہ جو ہے وہ ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، صرف اور صرف نیتن یاہو کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے، حالانکہ امن مذاکرات کی طرف بات جا رہی ہے، لیکن اسرائیل اپنی بمباری سے باز نہیں آ رہا۔ روز غزہ کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں، روز غزہ کے اندر بچے شہید ایک تو اسرائیلی بمباری سے ہو رہے ہیں، دوسرا وہاں پر خوراک کی قلت ہے، وہاں پہ غذائی قلت پیدا کی گئی ہے، تاکہ یہ لوگ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم سب خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ اور سلام پیش کرنا چاہیے ان تمام رضاکاروں کو جو کہ اسموتھ فلوٹیلا میں گئے اور وہاں پر امداد پہنچانے کی کوشش کی۔ بالکل، اور ان 2 سالوں میں غزہ میں کیا ظلم ڈھائے گئے، یہ اس کا احاطہ بھی ہم کہتے ہیں نا اس پروگرام میں نہیں کر سکتے۔ جو ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ جس قدر انسان پر ظلم کیا جا سکتا ہے وہ کیا نیتن یاہو نے، وہ کیا اسرائیل نے، اور امریکہ بار بار یونائٹڈ نیشنز میں جنگ بندی کو ویٹو کرتا رہا، پوری دنیا کرتی رہی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت بھی نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ باقاعدہ کی جا رہی ہے غزہ کے اندر، اور آج کے دن تک کی جا رہی ہے ایز وی آر اسپیکنگ۔ وہاں پر بمباری ہو رہی ہوگی، وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہوں گے، میس کلنگ آف kids, mass killing of women، اس کے بعد جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم جنگ نہیں کہہ سکتے، یہ ون سائیڈڈ جینوسائیڈ ہے۔ جو لوگ اسے جنگ کہتے ہیں، جنگ 2 طرفہ ہوتی ہے، دونوں جانب سے، اور مقابلہ برابر کا ہوتا ہے۔ یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، نیچے سے فلسطینیوں کی جانب سے تو کوئی ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس صرف اپنی بے بسی ہے جو وہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ لیکن سلام ہے ان فلسطینیوں کو کہ جب بھی آپ ان سے بات کریں، آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ آپ کو الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں ہر بار ہمارا گھر گراؤ گے، ہر بار بنائیں گے، اور یہ ان کا جذبہ ہے، اور یہ پورا ایک کہتے ہیں نا ایک پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، جسے امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے نیتن یاہو۔ اور نیتن یاہو کو اس وقت جو کہ انٹرپول سے وارنٹ بھی جاری ہیں،
اور بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں آئے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے جنگی جرائم ہیں, کس طریقے سے وہ بیٹھ کر بات کرتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, اور یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے. آپ کو ایک حیوان, ایک سفاک ہونا پڑتا ہے آپ کو اس طرح کے حملے کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کوئی محاذ نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں بحری, بری, زمینی, ہر طرف سے حملہ کیا غزہ کے اوپر نہتے معصوم شہریوں کو. اور وہ شہری جو کہ آلریڈی بلک رہے ہیں, کھانے کے لیے, پانی کے لیے پیاسے ہیں, ان شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور کوئی ایڈ نہیں جانے دی, کوئی ایڈ نہیں جانے دی. سلام ہے ان لوگوں کو جن کے irrespective of their religion, irrespective of their race, وہ اپنی سڑکوں پہ نکلتے ہیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے. اور سلام ہے فریڈم فلوٹیلا پہ جانے والے ان رضاکاروں اور ایکٹیوسٹ کو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رنگ و نسل سے بالا ہو کر, مذہب سے بالا ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے جا رہے تھے. کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتے وہ مناظر جو ہم نے دیکھے, ہم مدد کرنے جاتے ہیں, ہم ایڈ, فوڈ اور میڈیسن لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا اس پر بھی دنیا خاموش رہی. ان سب گلوبل سموتھ فلیٹیلا کی جتنی بھی وہ پورا قافلہ تھا, ان سب کشتیوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا ایک کے بعد ایک. ان رضاکاروں کو تحویل میں رکھا گیا, وہاں پر ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. گریٹا تھنبرگ جو کہ ماحولیاتی ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو اسرائیلی پرچم چومنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا, فورس کیا گیا, ان پہ کتے چھوڑے گئے. اور کیا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا جب وہ لوگ قید میں تھے, حراست میں تھے. خود ہی آپ گریٹا کی زبانی سن لیجئے. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you're watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. اور گریٹا نے یہ بھی بولا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے نسل کشی جاری ہے اور حکومتیں کچھ نہیں کر سکیں. نسل کشی کو, تباہی کو وسعت دی جا رہی ہے, ایک پوری آبادی ہماری آنکھوں کے سامنے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے اور دنیا کی اس پر خاموشی. حالانکہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اب فلسطین کو ایز ریاست, ایز اسٹیٹ ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے ان فلسطینیوں کا. ان کی شہادتیں جو ہیں انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں. ہم انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے اور پوری دنیا ان کی قربانی یاد رکھے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ اہل غزہ ہیں جو کہ اپنے بستروں میں سوتے تھے اور کفن میں اٹھتے تھے. آپ دیکھیں کہ اس تمام 2 سال کے اندر ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو سلام ہے. آج بھی ان کی ایمان کی مضبوطی قائم و دائم ہے, فرم ہے, اپنی زمین سے محبت, اپنی ریاست سے محبت قائم ہے. اللہ ان کو یہی حوصلہ اور یہی استقامت دے, اور اللہ پوری دنیا کو یہ شعور دے, بیدار کرے کہ دس از دا رائٹ ٹائم, دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اب غزہ کے لیے اور وہاں پر جنگ بندی کروانی ہے. بے شک. اور ہم کہتے ہیں نا اپنے حصے کی یہ دیکھیں یہ قحط سالی یہ وہ بچے ہیں. آپ ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں ہمیں سب کچھ کتنا آسانی سے میسر, اور یہ وہ لوگ جو یقیناً اللہ کے بہت قریب ہوں گے جس طرح, کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اگر ہم فلسطین کی بات کریں, وہاں پر ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت یہ صرف کس چیز کے منتظر ہے کہ انہیں کھانا مل جائے, انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے, انہیں شیلٹر مل جائے. یہ وہ لوگ تھے, کبھی اگر ہم آپ کو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کا اگر غزہ دکھائیں, حالانکہ یہاں پہ ڈیکیڈز یہاں پر اسرائیل کی جانب سے بربریت رہی ہے, لیکن اگر آپ 2023 7 اکتوبر سے پہلے کا آپ غزہ اور فلسطین دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ کتنے خوشحال تھے, اپنی زندگی بڑی خوشی کے ساتھ جی رہے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں 2 سالوں میں کیا حال کر دیا اسرائیل کا. اور اسرائیل کھڑے ہو کر غزہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, کیسا پلان چاہیے, کیا کرنا چاہتا ہے. غزہ میں ہے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, یہ فرشتے, یہ پھول ہیں جو کھانے کے ایک نوالے کو دس رہے ہیں. بھولیے گا نا کہ ابھی تک 2 سالوں میں اس ایتھنک کلینزنگ کے باعث اسرائیل نے غزہ میں 67,000 غزہ کے فلسطین کے لوگوں کو شہید کیا ہے. رپورٹڈ ایگزیکٹلی 67,000 سے زائد. 20,000 بچے ہیں, ان میں 28,000 خواتین ہیں, خواتین میں حاملہ خواتین بھی موجود ہیں. اور یہ جن لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا وہ آلریڈی سٹارف تھے, میل نیوٹریشن بچے تھے جن کی صرف ہڈیاں تھیں, جسم کے اوپر گوشت نہیں تھا, ماس نہیں تھا. اور 270 سے زائد صحافیوں کو شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, نتن یاہو کی جانب, تاکہ دنیا کو کچھ دکھایا نہ جائے. اسرائیل کا اپنا پروپیگنڈا, اپنا نیریٹو بلڈ کرے اور حقیقت کوئی نہ دکھا پائے. لیکن بہرحال بہت سارے ملک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, پاکستان نے اپنی کوششیں رکھی ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں اس وقت دنیا کی کوشش یہ ہے کہ امن جو ہے
اس پر ایگریمنٹ کسی طریقے سے